الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارگاہ رسالت معاذ میں درود پاک پڑھ لیں حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد ماۃ الجود والکرم وعلی الکرام الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ سفر المظفر چل رہا ہے۔ مظفر اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ تاکہ ہمارا اور آپ کا نظریہ اس مہینے کے تعلق سے بزرگوں والا نظریہ رہے، یعنی کامیابی اور خوبیوں والا مہینہ۔ اس کی آج 6 تاریخ ہے۔ اس مہینے سے بھی بہت ساری یادگاریں وابستہ ہیں۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت وارث علی شاہ کا وصال ہوا۔ اسی مہینے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اسی مہینے کی 11 تاریخ کو مفسر قرآن کا وصال اور 25 تاریخ کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمۃ الرضوان کی روح کا وصال۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے جس تاریخ کو دنیا میں آتے ہیں یا جس تاریخ کو دنیا سے جاتے ہیں، وہ دونوں تاریخیں سعادت مندی والی ہوا کرتی ہیں، نیک بختی والی ہوا کرتی ہیں، مبارک اور مبرک ہوا کرتی ہیں۔ کیونکہ سفر کے مہینے کے تعلق سے اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ ایک عام نظریہ یہ ہے، خاص طور سے عوام کا، اور اس میں بھی خاص طور سے عورتوں، کہ یہ مہینہ منحوس ہے، معاذ اللہ، نحوست کا مہینہ ہے۔ بلکہ اس شروع کے 13 تاریخ کو تو اتنا منحوس سمجھتے ہیں کہ اس میں نکاح نہیں کرتے اور دوسرے کام نہیں کرتے، نئی دکان نہیں کھولتے، گھر بنوانے کی شروعات نہیں کرتے۔ ان 13 تاریخوں کو دیہات میں اور عوام میں جس نام سے شہرت ہے اسے 13 تیزی کہتے ہیں۔ جو ہمارے اور عوام کے درمیان میں 13 تیزی مشہور ہے نحوست کے لیے، اور کوئی بھی اچھا کام اس میں کرنا ہم اچھا نہیں سمجھتے، جبکہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن نے ہمیں بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کا شمار 12 ہے۔ کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، کوئی بھی ساعت ہو، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ اور اسلامی نظریے کے مطابق کوئی بھی گھڑی، کوئی بھی ساعت، کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا، اس میں نحوست نہیں آ سکتی۔ سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے، اور مسلمان تو ان سب چیزوں پر ویسے بھی اعتماد اور اعتقاد نہیں رکھتا ہے کہ کوئی گھڑی نحوست والی۔ عام طور سے کیونکہ ہمارے اندر برادران وطن سے بھی کچھ نظریے ہیں، اور زمانے جاہلیت میں جو کچھ نظریات تھے وہ بھی ابھی
کچھ کے نزدیک رائج ہے، لیکن اسلام نے ان سب کو ختم کر دیا۔ اندھ وشواس جسے کہا جاتا ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ سرکار کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر کچھ بھی نہیں، یعنی سفر کے تعلق سے جو لوگوں کا نظریہ ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور ہم لوگ جانتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی بھی نیک کام کرنا چاہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لے کر کرے اور اللہ کی حمد بیان کرے، اس کی تعریف بیان کرے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر کرے تو وہ کام پورا ہو جاتا ہے اور وہ کام برکتوں والا ہوتا ہے۔ ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی نیک کام کریں تو اللہ کا نام لے کر کریں، لیکن اب کہاں سے یہ فکر آ گئی، کہاں سے یہ نظریہ آ گیا کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں دن میں شادی نہیں کر سکتے ہیں، فلاں دن میں ختنہ نہیں کر سکتے ہیں، فلاں دن میں گھر نہیں بنوا سکتے ہیں۔ تو یہ زمانہ جاہلیت والا نظریہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے برادران وطن کا نظریہ ہے جو ایک نہیں ہزاروں خداؤں پر وشواس رکھتے ہیں اور جہاں طاقت دیکھتے ہیں وہیں جھک جایا کرتے ہیں۔ لیکن مذہب اسلام کے ماننے والے ان کا راستہ کوئی بلی نہیں کاٹ سکتی ہے، ان کا دن کوئی بدعا خراب نہیں کر سکتی ہے، یہ اللہ کے ماننے والے ہیں۔ یہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا میں قدم ڈال دیں تو دریا میں راستہ بن جایا کرتا ہے۔ جن کا یہ نظریہ اور جن کا یہ اعتقاد ہو ان کا راستہ بلی کیسے کاٹ سکتی ہے اور کوئی بدعا سامنے آ جانے سے ان کا پورا دن کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اور آپ کو سفر کے تعلق سے جو نظریہ رکھنا ہے، ماہ سفر کے تعلق سے، وہ یہ، اور تمام مہینے اور تمام دنوں کے تعلق سے، تمام گھڑی تمام ساعت کے تعلق سے، وہ یہ کہ اللہ کے نام سے جو کام کر لیا جائے وہ کام رحمتوں برکتوں والا ہے، اور اللہ نے جس کام سے روکا ہے اگر اس کام کو کر رہے ہیں تو یقیناً وہاں کہیں نہ کہیں سے نحوست آئے گی اور کہیں نہ کہیں سے شیطانیت آئے گی۔ اس لیے شیطان والے کام سے دور رہیں گے اور رحمان والے کام کے مطابق کام کریں گے تو ہمیشہ وہ کام اچھا ستھرا اور سچا مانا جائے گا اور اس میں برکتیں بھی رہیں گی۔ لہذا آپ سفر کے مہینے میں کسی بھی تاریخ میں نکاح کر سکتے ہیں، شادی بیاہ کر سکتے ہیں، اپنے دکانوں کا افتتاح کر سکتے ہیں اور اپنے گھر بنوا سکتے ہیں اور دوسرے دیگر کام بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی طریقے کی کوئی قباحت، شرعی قباحت نہیں ہے۔ اور ایک چیز اور بھی، ہم لوگ اپنی پریشانیاں لے کر ہوتے ہیں اور یہ نحوست وغیرہ کی بات انہی وجہ سے آتی ہے کہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے یا ہمارا یہ کام بگڑ جائے گا۔ تو یاد رکھیں، ہر بیماریوں سے نجات، ہر مصیبتوں سے نجات، ہر پریشانیوں سے نجات کا ایک نسخہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ کی جانب رجوع کرو۔ اور یہ ایسے نہیں کہا جاتا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مقدس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قول جو انہوں نے اپنی امت سے کہا تھا ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تبلیغ پر جب لوگوں نے کان نہیں رکھا، ان کی باتیں نہیں سنی اور ان کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم پر
सूखा ला दिया, उनकी औरतों को बाज बना दिया, बच्चे पैदा होना बंद हो गए, बारिश होना बंद हो गई और बहुत सारी मुसीबतें आ गई। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अपने रब से तौबा करो, अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगो, क्योंकि वो बहुत बख्शने वाला है। और जब अपने रब से गुनाहों की माफी मांगोगे तो तुम्हें बख्श भी देगा और तुम्हारे पास जोरदार बारिश नाजिल फरमाएगा, नफा बख्श बारिश नाजिल फरमाएगा, औलादें अता फरमाएगा, तुम्हारे लिए बागें अता फरमाएगा और नहरें अता फरमाएगा कि उन बागों में फल आना शुरू हो जाएंगे और वो बागों को सींचने के लिए नहरें होंगी तो उन नहरों से तुम सींचो। ये हजरत नूह ने कब कहा? अपनी कौम से, जब उनकी कौम बिगड़ गई और नबी के फरमान से अपने इनकार करना शुरू कर तो अल्लाह ने ये अजाब नाजिल फरमाया। आज अगर हमारे पास भी बारिश ना हो रही हो, आज अगर हमारे कौम में बच्चे पैदा ना हो रहे हों, तो हमें एक बार फिर गौर करना चाहिए कि कहीं हम अंबिया और मुरसलीन के फरमान से बगावत नहीं कर रहे हैं या अपने गुनाहों से तौबा नहीं कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर हम पर ये अजाब ना आए। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी मुसीबतों से निजात के लिए अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए तो हजरत अमीर मुआविया की बारगाह का एक वजीर आपसे अलग मिला और उसने अर्ज किया कि मेरे पास माल बहुत है लेकिन औलाद नहीं है, दुआ फरमा दें औलाद हो जाए। तो आपने फरमाया कि अपने गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह की तरफ सच्ची रुजू लाओ, यानी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ और तेरी तरफ रुजू करता हूँ। ये अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करो। उसने एक दिन में 700 मरतबा तौबा करना शुरू कर दिया, 700 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दिया। बहुत औलादें हुई, यहाँ तक कि 10 बच्चे उसे अता किया अल्लाह तबारक तआला। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उसने ये जिक्र किया कि मैंने इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये पूछा था तो आपने इरशाद फरमाया था ऐसा करो, मैंने सच्ची तौबा की है और अल्लाह तबारक तआला ने इतनी औलादें अता की। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि इस बार जब हज़रत इमाम हसन से मुलाकात हो तो पूछ लेना कि ये नुस्खा कहाँ से आप लेकर आए हैं। तो जब फिर मुलाकात हुई तो उसने पूछा तो आपने इरशाद फरमाया तुमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में नहीं पढ़ा, जिसमें अल्लाह इन नबियों ने इरशाद फरमाया अपनी कौम से कि ऐ कौम, अपने गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह तुम्हें औलाद अता फरमा देगा, तुम्हें बारिश अता फरमा देगा, तुम्हें बागें अता फरमा देगा, तुम्हें कुव्वत में ज़्यादती अता फरमा देगा। तो क्या तुमने ये ना पढ़ा? हमने ये नुस्खा वहीं से लिया है। यानी कुरान पर इतना एतकाद और यकीन है कि जब वहाँ फरमा दिया गया कि अगर तुम अपने गुनाहों से माफी मांगोगे अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकतें देगा, तुम्हारी औलाद में बरकतें देगा, तुम पर बारिश का नुज़ूल फरमाएगा, तो अब यकीनन कुरान ने फरमा दिया है तो उसे होना, हमारा ये एतकाद होना चाहिए। आपने पूछा और पूछने के बाद फिर हज़रत अमीर मुआविया को बताया। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला ने एक महफिल में बैठे थे और उस महफिल में एक शख्स आता है और कहता है मैं बहुत तंगदस्त हूँ, मेरे पास रिस्क नहीं है, दुआ फरमा दें। आजकल हम लोगों का भी यही तरीका है, हम बुजुर्गों के पास जाते हैं, पीरों के पास जाते हैं खास तौर, तो अब क्या है, सिर्फ हम अपनी दौलत में बरकत के लिए ही जाते हैं कि हमारी दौलत में खूब बरकत हो जाए, हमारा बिजनेस खूब बढ़ने लगे। जब वो शख्स हजरत इमाम हसन बसरी से कहा
تو انہوں نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میرے پاس اولاد نہیں ہے، دعا فرما دے۔ انہوں نے کہا جاؤ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ تیسرا شخص آیا اور کہا کہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا فرما دے۔ تو انہوں نے دعا نہیں کی، ارشاد فرمایا جاؤ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اور سب کو ایک ہی چیز بتایا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ سب گئے اپنے گناہوں سے توبہ کیا اور سب نے اس کا فائدہ پایا۔ محفل میں بیٹھنے والے ان کے متعلقین نے عرض کیا کہ سب کا ایک ہی نسخہ آپ نے بتایا، سب کا ایک ہی علاج آپ نے بتایا، سب کے لیے ایک ہی حکم آپ نے دیا۔ تو حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں قرآن پاک سے یہ نسخہ میں نے لیا ہے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم جب اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے تو اللہ تمہاری تنگدستی دور کر دے گا، اس رزق میں وسعت عطا فرما دے گا۔ جب اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے تو اللہ اولادیں عطا فرمائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ تمہاری قوت سے قوت کو زیادہ فرمائے گا، یعنی تمہیں اولادیں عطا فرمائے گا۔ عزیزوں، ہمیں اب ایک نسخہ مل گیا اپنے بزرگوں سے، ہمیں ایک نسخہ مل گیا اپنے بڑوں سے، اور قرآنی نسخہ ہے۔ حضرت علی کے بڑے صاحبزادہ حضرت امام حسن کا بتایا ہوا نسخہ ہے کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو تو تمہارے رزق میں برکتیں آ جائیں گی۔ اب کیا اور بھی اس سے ان سے بھی بڑے بزرگات تلاش کرو گے؟ کیا قرآن سے بھی بڑا فرمان آپ کے پاس کوئی آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو اب ہم اپنے پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے صرف ایک چیز مان لیں کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، انشاءاللہ ہماری پریشانیاں، ہماری مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں۔ اب گناہ سے توبہ کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ گناہ سے توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں جس شخص سے کبھی گناہ نہ ہوا، ایک وہ شخص ہے اور ایک وہ شخص ہے جس سے گناہ ہوا اور وہ گناہ پر شرمندہ ہوا اور شرمندہ ہو کر اپنے خدا کو پکارا اور توبہ کر لیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس توبہ کرنے والے کو اس سے زیادہ پسند فرماتا ہے جس سے کبھی گناہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ گناہوں کی لذتوں سے آشنا ہونے کے بعد اللہ کے خوف سے انسان توبہ کر رہا ہے اور گناہوں سے رک رہا ہے۔ گناہوں سے رکنا، تو گناہوں سے توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا، کہنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو گناہ کرتے رہیں وہ کرتے رہیں اور استغفر اللہ پڑھتے رہیں، تو یہ پڑھنا کام نہ آئے۔ ہم اپنے گناہ سے سچی توبہ کریں، جس کو عربی زبان میں ایسے کہیں گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اور گناہوں سے توبہ، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو توبہ کریں کہ آج سے ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، اور جو قضا ہوئی ہے اسے ادا کرنے کا عہد کریں، تب گناہوں سے توبہ۔ اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں تو گناہوں سے توبہ نہیں۔ گناہوں سے توبہ کیا ہے؟ ہم نے کسی کا مال غصب کیا ہے، کسی کا مال چوری کیا ہے، کسی کا مال ہڑپا ہے، تو اب گناہوں سے توبہ کا مطلب یہ ہے ہم اس کو وہ مال دے دیں، اور اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو اس کے نام سے وہ مال صدقہ کرتا ہے۔ یہ گناہوں سے توبہ۔ شراب، جوا جیسی منحوس چیزیں اگر ہم اس علت میں ہیں تو ہم توبہ کر لیں کہ آج کے بعد سے ایسی چیزوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ یقیناً توبہ کرنے والوں کا جو مرتبہ ہے وہ اور کسی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں میں اپنے گناہوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ، اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ نبی کون گناہ کر سکتا؟ نبی تو گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں، گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا، شرعاً محال ہے، لیکن بتانا چاہتے ہیں اے میرے امتیوں،
مجھ سے گناہ ہونا محال ہے، پھر بھی میں بارگاہ الہی میں رجوع لاتا ہوں، تم بھی اپنے گناہوں سے رجوع لاؤ، یہ میرا طریقہ بھی ہوگا اور اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تمہیں خوب عطا فرمائے۔ تو گناہوں سے توبہ کریں۔ نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے، جماعت چھوڑنا بھی گناہ ہے بغیر عذر شرعی۔ اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، اگر ہم جماعت چھوڑ رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے، اس سے بھی توبہ کرنا۔ اور جماعت اور نماز چھوڑ کر پھر توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز ہم ادا کریں، اور بہت زیادہ ہے تو ادا کرنے کا عہد کریں اور ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، تب گناہوں سے توبہ۔ اور یقین مان لو، یقین مان لو، اگر ہم نے ایسی توبہ کر لی تو ہماری رزق میں برکتیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، جب کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث شریف، اور نبی نے جو فرمایا ہے ہمارا آپ کا تو یقین ہے نا کہ ہوگا، اس لیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہماری نمازیں قضا نہیں ہوں گی، اور جو جتنی نمازیں قضا ہیں انشاءاللہ ہم اس کو ادا کرتے رہیں گے۔ اور دیگر جو بھی گناہ ہیں، ماں باپ کی نافرمانی ہے، بڑوں کی توہین ہے، بے ادبی ہے، اور ظلم ہے غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، کمزوروں پر، اور کسی کے مال کو ہڑپ لینا ہے، غصب کر لینا ہے، یہ چوری کرنا ہے، اور دیگر شراب ہے، جوا ہے، کسی بھی طریقے کی برائیوں میں اگر ہم اللہ نہ کرے مبتلا ہیں تو آج ہم توبہ کر لیں۔ توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں، اور توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ مذہب حق پر استقامت عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اور ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے، جن کے پاس اولادیں ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ ان کی توبہ کے صدقے میں آج ہم یہ تہیہ کریں گے، اور آئندہ مہینہ جو ربیع الاول کا آ رہا ہے، 1500 سالہ جشن منانا ہے ہم لوگوں کو، تو ہم 1500 سالہ جشن ایسے منائیں کہ شریعت طاہرہ مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کریں، اور اسلام پر رہ کر، مسلمان بن کر، مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یہی جشن ہے اور یہی مسلمان ہونا ہے، اور اسی کو اسلام کہا جائے گا کہ ہم مسلمان بننے پر اپنے آپ کو فخر محسوس کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنی زبان میں آپ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و